أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، تمام شعبجات، پاکستان کے تمام مظلوموں، محروموں، جاگیرداروں، وڈیروں، خان سرداروں کے مظالم کے ہاتھوں چکی میں ظلم کی ان کے مظالم کی چکی میں پسنے والے، ان کے ظلم کی چکی میں پسنے والوں سب کو، پرٹیکولرلی یوتھ جو اسٹوڈنٹ ہیں، گرلز، بوائز، طلباء، طالبات، خصوصاً ان کی نالج کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے لیکچرز کا. ہسٹوریکل، فلاسفیکل اینڈ ٹیچنگ فیکچوئل teaching lectures for youth. Once again, historical, philosophical and factual teaching lectures for youth. اس وقت یہ لیکچر نمبر 7 ہے. اس کو ہم پارٹ 7 بھی کہہ سکتے ہیں، اور اردو میں لیکچر نمبر 7. جب میں یہ لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ایکچوئل ٹائم اور ڈیٹ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. آج لندن وقت کے مطابق 10 مارچ 2017 ہے، جمعۃ المبارک کا دن، یعنی فرائیڈے. اور لندن وقت کے مطابق اس وقت رات کے 10:35 ہو رہے ہیں رات کے، جبکہ یہ لیکچر ریکارڈ ہونے کے بعد پھر ٹرانسفر ہوگا. جو آئی ٹی کی ٹیم ہے ہماری ایکسپرٹس، وہ اس کو ترتیب دیں گے اور پھر تمام دنیا بھر میں ریلیز کرنے کے لیے اسے تیار کریں گے. بسا اوقات اس میں ارینجمنٹس میں صحیح طریقے سے اس کو ایڈٹ وغیرہ کر کے پراپر شکل میں لانے میں کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، کبھی اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں. تو رات کے وقت یہ لیکچر ریلیز کرنا بنانے کے بعد ہم مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ آلریڈی پاکستان میں 11 مارچ 2017 شروع ہو چکی ہے اور ہفتے کا دن وہاں سیٹرڈے کا دن شروع ہو چکا ہے. تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لیکچر ہماری آئی ٹی ٹیم نے صبح لندن وقت کے مطابق 11 مارچ کو صبح 9 بجے اگر نشر کیا، شائع اس کو ٹیلی کاسٹ کیا، ٹیلی وائس کیا، ٹرانسفر کیا، مختلف جو سیکشنز ہیں اس آئی فون کے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، وغیرہ وغیرہ، اور
رجسٹر کرتے ہیں تو اگر 9 بجے انہوں نے صبح 11 مارچ کو ریلیز کیا تو وہاں دو بج رہے ہوں گے، دن کے سپہر کے 2 بج رہے ہوں گے سپہر کے. اگر یہاں لندن وقت کے مطابق صبح 10 بجے نشر کیا تو پاکستان میں سپہر کے 3 بج رہے ہوں گے. اور اگر 11 بجے لندن وقت کے مطابق ٹیلی کاسٹ کیا تو وہاں شام کے 4 بج رہے ہوں گے. معزز خواتین و حضرات، پرٹیکولرلی یوتھ، آپ اس کو لیکچر کو 11 مارچ 2017 میں ہی کاؤنٹ کیجئے، ساتھ میں لیکچر کو، لیکچر نمبر 7 اور پارٹ نمبر 7 جو ہسٹوریکل، فلسفیکل اینڈ فیکچول ٹیچنگ لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے. آج اس کا لیکچر نمبر 7 اور پارٹ 7 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کو بسم اللہ کہہ کر دوبارہ شروع کروں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 سال قبل آج ہی کے دن یعنی 11 مارچ کو 2015 کو رینجرز نے بریگیڈیئر اور دیگر عملے اعلی افسران و تقریباً جس طرح فوج کشی کی جاتی ہے 90 پر فوج کشی کی گئی، سینکڑوں فوجیوں کے اور پولیس والوں کے ساتھ چاروں طرف سے بلاک کر لیا اور وہاں سے گرفتاریاں بھی کی. اس میں بہت سارے ساتھیوں کو گرفتار کیا اور اس میں وقاص علی شاہ شہید بھائی بھی گرفتار ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کا خون اور دیگر شہیدوں کا لہو اور خون اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کو قبول کرے اور ان کی قربانیوں کے طفیل تمام مظلوم پاکستان کے جو ہیں، وہ جو جاگیردار وڈیرے خان سرداروں کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ خصوصاً مہاجر عوام، بلوچ عوام اور اب تو پختون عوام بھی نشانہ بن رہے ہیں. سندھ میں جو سندھی پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگ اپنے حقوق کی تحریک خاموشی سے چلا رہے ہیں، ان کو بھی پکڑ کر گرفتار کر کے، جس طرح ہمارے بلوچ نوجوان بھائیوں کو، بیٹوں کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کر کے ایف سی جو پاکستان آرمی کی ایک شاخ ہے، وہ مظالم کر کے انہیں شہید کر کے ان کی لاشیں ویرانوں میں، بیابانوں میں، سڑکوں پر، ریگستانوں میں پھینک دیتی ہیں. اسی طرح سندھ میں وہ لوگ جو اپنے حقوق کے حصول کی جد و جہد کا عزم کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کا سراغ لگا کے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنا کے رینجرز اور جو فوج کے جیسے آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، وہ فوج پولیس کے ساتھ مل کر انہیں گرفتار کر کے ان پہ تشدد کر کے انہیں جیل یا کسی عدالت میں پروڈیوس نہیں کرتے، بلکہ انہیں مار کر ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں. اور اب تو
پختونوں کا جینا بھی پاکستان میں واقعتاً مشکل بنا دیا ہے. اور غریب پختونوں یا تو آئی ڈی پیز کی شکل میں موجود ہیں، آپریشن کرنے والے آپریشن کر کے وہ تو کچھ ریٹائرڈ ہو گئے، کچھ واپس چلے گئے ضرب اسب، اور آج تک لاکھوں آئی ڈی پیز آج بھی کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ اب رد الفساد کے نام پہ دوبارہ آپریشن شروع کیا گیا ہے، جو پہلے جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف کی قیادت میں شروع کیا گیا تھا. اب کیا اس وقت بھی نواز شریف صاحب تھے اور اب بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی سربراہی میں رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کیا گیا ہے، جس کا مطلب دراصل ایم کیو ایم کو باقی باندھا، یعنی جو ٹکڑے کیے ہیں انہوں نے ضرب العزم میں، اس کا مقصد دراصل دکھانا کچھ اور تھا، کرنا کچھ اور تھا. جیسے 1992 میں کہا 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف کیا جائے گا، لیکن کیا گیا ایم کیو ایم کے خلاف. اسی طریقے سے ضرب عزم کیا گیا، وہاں قبائلیوں پر قیامتیں ڈھائی گئیں، اپنے لوگوں کو سیف طریقے سے ایگزٹ دے کے باقی لوگوں کو گھروں سے نکال کے آئی ڈی پیز بنا کے کیمپوں میں بھیج دیا. خالی گھروں پہ بمباری کر کے انہیں بتایا کہ ہم نے اتنے کیمپ خالی کر دیے ہیں، اور اتنا شور کیا کہ جو اصل فسادی تھے، جو فوج اور آئی ایس آئی کے پیرول پر کام کر رہے ہیں اور ان کی پروکسیز کی حیثیت سے، تو ان کو تو انہوں نے اپنے سیف ہیلن فراہم کر دیں، کچھ کو افغانستان میں کرائیں، اور باقی ماندہ جو ہیں وہ جو اسکولوں پہ اور دیگر جگہوں پہ فوجی تنصیبات پہ حملے کر رہے تھے، مزارات پہ حملے کر رہے تھے، مساجد پر حملے کر رہے تھے، امام بارگاہوں اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں پر حملے کر رہے تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شروع ہو رہا ہے تو وہ لوگ خود ہی وہاں سے فرار ہو گئے، اور خالی مکانات پر انہوں نے بمبارڈمنٹ کر کے دکھایا کہ اور فوج کشی کر کے کہ اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ، لیکن کبھی مرنے والے دہشت گردوں کو دکھایا نہیں گیا. ہاں البتہ کچھ جگہوں پر جہاں ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، کچھ دہشت گردوں سے جو کہیں کہیں دور دراز چھپے ہوئے تھے، تو وہاں پر جو فوجی افسران اور سپاہی شہید ہوئے تو ان کی ضرور ان کے نام اور نماز جنازہ وغیرہ ضرور پیش کی، مگر کسی دہشت گرد کی لاش آج تک نہیں دکھائی گئی. اب رد الفساد میں بھی یہی کیا جا رہا ہے، ہم نے ادھر اتنے مار دیے، ادھر اتنے مار دیے، لیکن اس کے نام پر مہاجروں کے خلاف آپریشن اور تیز کر دیا گیا ہے. دوسری طرف پورے ملک بھر میں، پنجاب میں خصوصاً، جہاں جہاں پختون رہ رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں،
ان کی ولدیت پوچھی جا رہی ہے، انہیں طرح طرح کے لیٹرز دیے جا رہے ہیں کہ جہاں کاروبار کرتے ہیں اس کا پتہ لکھوائیے، فون نمبر لکھوائیے، ایڈریس لکھوائیے، وغیرہ وغیرہ. اور پٹھانوں کا بھی، یعنی پختونوں کا بھی، پشتونوں کا بھی اب پاکستان میں جینا مشکل کر دیا گیا ہے. خیر، اب ہم اپنے اس کی مذمت کرتے ہوئے اس وقت ناجائز آپریشن کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ جو 2 سال کے لیے عدالتیں فوجی بنائی جا رہی ہیں یا بنا دی گئی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں، بہرحال ارادہ تو یہی ہے کہ بنا دی جائیں گی ہر قیمت پر، تو بنا دیں. وہ جو چاہے کرے، فوج کا اختیار ہے، جب چاہے سپریم کورٹ کو پلٹ دے، جب چاہے جمہوری منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دے. فوج اصل طاقت ہے، ISI اس سے بڑی، یہ فوج کی ایک شاخ ہے، لیکن اب چیف آف آرمی اسٹاف تک ISI کے انڈر میں ہوتا ہے. بظاہر ISI اس کے انڈر میں ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشنلی پرائم منسٹر کے اندر میں ہوتی ہے، لیکن دراصل ISI ہر قسم کی حاکمیت، ہر قسم کی بالادستی سے بالا پر ہے. قانون، آئین، سپریم کورٹ وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی زیادہ طاقتور حیثیت رکھتی ہے. دیکھا نہیں تھا آپ نے، جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے اور صدر پاکستان بھی تھے، مارشل لا لگا کر آئے تھے، لیکن ان کے خلاف ISI نے وکلا کو خرید کر، وکلا لیڈروں کو، باہر کے جو منتظمین، ہر بار کے جو منتظمین تھے ان کو خرید کر، انہیں پیسہ دے کر جو تحریک چلائی پورے پاکستان میں، تو وہ ISI نے چلوائی تھی. سارا پورا پلاٹ ISI نے بنوایا تھا. بہرحال میں اب اس بارے میں بعد میں کسی وقت تفصیل سے کسی اور لیکچر میں بتاؤں گا. فی الحال میں لیکچر نمبر 7 کا آغاز کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، یوتھ اور ملک بھر کے مظلوم محروم عوام، آئیے تھوڑا سا ہم پرانے لیکچرز کا ریویژن کر لیں، اس کو ریوائز کر لیں تاکہ ذہن میں بات آتی رہے. میں آپ کو کافی چیزیں اپنے پچھلے لیکچروں میں 1 سے لے کے 6 میں بہت کچھ بتا چکا ہوں، جس میں بتایا کہ سلیپنگ ود sectarianism, how militants are becoming political force in Pakistan. Let us see if any political party will appear to have clarity of thought and equal conviction in taking back political space back from these militants. تو اس کے بارے میں بتایا تھا، جس میں آپ کو بہت ساری جماعتوں کا نام بتایا تھا. تصاویر چودھری نثار جو سربراہ ہیں انٹیریئر، فیڈرل انٹیریئر منسٹر، وہ ملیٹنٹ جہادی آرگنائزیشنز کے سربراہ ہیں، ان اناؤنس انڈکلیئرڈ سربراہ ہیں، غیر اعلانیہ. ان کی فوٹوز بھی دکھائی گئی تھیں، اور یہ میں آپ کو نیشن اخبار
کی خبر نومبر 2016 کی یہ رپورٹ ہے، جس کا عنوان یہ ہے سلیپنگ وتھ سیکٹیرینزم، ہاؤ ملیٹنٹس آر بیکمنگ پولیٹیکل فورس۔ اس میں نے سب فوٹوگراف دکھائے تھے، کس طرح یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کس طرح کھلے دل سے عام کر رہے ہیں، کس طرح ظفر جمالی صاحب کے ساتھ ایس ایس پی کے اعظم طارق وہ بات کر رہے ہیں، کس طرح سے اظہار تشکر ہو رہا ہے اس کی تصاویر، اور کس طرح مولانا یوسف لدھیانوی ASWJ اب جس کا نام ہے اہل سنت والجماعت، اس کے سربراہ الیکشن مہم میں جو جیتے امیدوار ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا پرانے لیکچر جس کی تصاویر آپ کو بھیجی ہیں، پھر ایک تصویر بھیجی تھی احمد لدھیانوی، ایکسٹریم رائٹ اسپیکنگ ایٹ مسلم ورلڈ لیگ کانفرنس ان سعودی عربیہ۔ تو بیسیکلی ان کو فائنینس پرووائڈ کرنے والا ملک سعودی عرب ہے، ٹرینڈ اور ہر قسم کی ٹریننگ دینا، ان کو تنخواہ دینا، وہ سارا پاکستان کی ISI کرتی ہے، جو آرمی کی ایک شاخ ہے مگر آرمی سے زیادہ پاورفل ادارہ ہے۔ پھر بتایا تھا کس طرح تحریک طالبان بنی، پھر آپ کو بتایا تھا پاکستان بین 25 ملیٹنٹ آرگنائزیشن جن کو بین کیا جا چکا ہے، اور یہ پاکستان کا جو پاکستان بین 25 ملیٹنٹ آرگنائزیشنز .com 13 فروری 2017 کو یہ شائع ہوا تھا۔ اس میں القاعدہ کیسے بنی، طالبان کیسے بنے، سپاہ صحابہ کیسے بنے، جماعت الدعوہ کیسے بنی، الاقصی ٹرسٹ کیسے بنا، جیش محمد کیسے بنی، الرشید ٹرسٹ کیسے بنا، لشکر جنگ بھی کیسے بنی، تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعہ محمد، لشکر طیبہ، لشکر اسلام وغیرہ وغیرہ، یہ کس طرح خدام اسلام اور نہ جانے کون کون سی پارٹیاں جہادی آرگنائزیشنز بنی تھیں، وہ بتایا تھا۔ پھر آپ کو میں نے ایک برطانوی اخبار دا گارڈین کی رپورٹ بتائی تھی کہ فیئرس پاکستان امپوزیشن آفٹر سری لنکا کرکٹ ٹیم اٹیک، تو یہ شائع ہوا تھا گارڈین میں 13 فروری 2017 کو۔ آفٹر دا اٹیک ویسٹ نیوکلیئر ایلائی فیئرس امپلوژن، تو یہ کہ کیا کیا خطرات اب ویسٹ محسوس کر رہا ہے، اور ISI کس طرح سے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ بتایا تھا۔ پھر آپ کو اکرم لاہوری، ملک اسحاق، حق نواز جھنگوی وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ چودھری نثار نے جنوری 5
15 जनवरी یعنی 15 जनवरी 2017 کو 2017 کو ایک بیان جاری کیا تھا جو ڈان.com میں شائع ہوا تھا، جس میں انڈکلیئرڈ یعنی ان کا نام ڈکلیئرڈ نہیں ہے، ان اناؤنسڈ ہے وہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر، جنہوں نے کہا تھا انٹیریئر منسٹر چودھری شجاعت علی خان لیشڈ out at his critics on Saturday, saying it is unfair to link everything to مولانا احمد لدھیانوی چیف آف پروسکرائبڈ اہل سنت والجماعت. ان کے فیور میں یہ چودھری نثار کا بیان ریکارڈڈ ہے. یہ اگر غلط ہے تو وہ ڈان اخبار کو سو کر دے. پھر تحریک طالبان کی جتنی تفصیل تھی جو ممکن آپ کو بتا سکتا تھا وہ بتا دی. پھر تحریک طالبان پنجاب جس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتائی، جس کا ذکر آج بھی بڑے زور و شور سے اخبارات تو کرتے ہیں، لیکن جس کا انکار ٹیلی ویژن پر ٹی وی ٹاک شوز میں، کیونکہ پنجابی جو ایلیٹ اور جرنلز جو ہائی رینکنگ آفیسر ان دا پاکستان آرمی اینڈ ISI، ان کے انفلوئنس میں اور گورنمنٹ ان کے انفلوئنس میں، تو دونوں مل کے تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جو قلم کی حرمت کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو اینکر پرسنز اور جو ٹی وی ٹاک شوز کے میزبان ہوتے ہیں، جو مہمان ہوتے ہیں اور میزبان، وہ سب لکھے لکھا اسکرپٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور انہی کی ایما پر بولتے ہیں کھل کر کہ رینجرز کے آپریشن کی بلوچستان میں ضرورت ہے، سندھ میں ضرورت ہے، خصوصاً کراچی میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں، لیکن پنجاب میں کوئی پنجابی طالبان نہیں ہے، کوئی پنجاب میں کوئی مدرسہ نہیں ہے. اتنا نیکڈ، یعنی کیا کہیں گے اس کو، ایسا سفید جھوٹ بولتے ہیں. یہ ٹی وی ٹاک شوز کے مہمان اور میزبان دونوں، لیکن تحریک طالبان یعنی پنجابی طالبان ہیں، تھے، اور سب سے زیادہ مدرسے صوبہ پنجاب میں ہی ہیں، ان کے مراکز پنجاب میں ہیں. بہرحال انکار کرنے والے انکار کریں، لیکن جو سچ ہوگا، میں نے پہلے بھی سچ بتایا ہے، آج بھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے آگے بڑھتے ہوئے پھر تحریک پاکستان کے سلسلے میں شروع کیا تھا. پھر آپ کو میں نے 1930 میں دیے گئے علامہ اقبال صاحب کا جو خطبہ الہ آباد ہے اس کے بارے میں بتایا تھا. پھر جو اب آج کل بڑے زور شور سے صبح شام ٹی وی میں ایڈز آ رہے ہیں، ایڈورٹائز دے رہے ہیں، ISPR دے رہی ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے، وفاقی گورنمنٹ دے رہی ہے،
صوبائی گورنمنٹ دے رہے ہیں 23 مارچ اور تحریک پاکستان. یعنی آج پھر اتنا زور شور مچایا جا رہا ہے کہ جھوٹ کو سچ ثابت کیا جائے. میں بتا چکا ہوں آپ کو 23 مارچ، آج پھر بتا دیتا ہوں آپ کو 23 مارچ کی قرارداد جو ہے 1940 کو پیش کی گئی تھی، جو آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ قرارداد 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی، اور قرارداد جو تحریر کی تھی، تحریر کنندہ جو ہیں، لکھنے والے جو ہیں قرارداد لاہور، سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے، یہ مرحوم نے تحریر کی تھی، جو احمدی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں عرف عام میں قادیانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے پیش کی تھی. یعنی اس کو قرارداد پاکستان کہہ رہے ہیں، اور پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دے کر نہ انہیں عبادت کرنے دے رہے ہیں، نہ انہیں پاکستان میں آرام اور سکون کے ساتھ رہنے دے رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرارداد پاکستان جو 23 مارچ کو 1940 کو کے اجلاس میں پیش کی گئی، اس میں ابو القاسم فضل الحق، جنہیں شیر بنگال کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے کی گئی. انہیں غدار، جس علاقے سے وہ، یعنی سابقہ مشرقی پاکستان، لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ پاکستان، وہ تو موجودہ پاکستان کو پاکستان سمجھتے ہیں. جی نہیں، my youth Pakistan was having two provinces. One was West Pakistan, another was known as East Pakistan, مشرقی پاکستان. تو انہیں غدار کہہ کے انہیں علیحدہ کر دیا. مہاجروں نے پاکستان کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا پاکستان بنانے کے لیے، اور ہمیشہ بڑھ چڑھ کر مسلم لیگ کا ساتھ دیا. اور سرگرم علاقے تو مسلم اقلیتی صوبوں کے علاقے تھے جو پاکستان میں شامل نہیں. ہاں، ایک اکثریتی علاقہ تھا جس کا نام بنگال تھا، جو مشرقی بنگال تھا. وہاں کے لوگوں نے 100% ساتھ دیا تھا. ان کو غدار کہہ کر ان پہ فوج کشی کی گئی. پھر جی ایم سید مرحوم صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ سندھ اسمبلی میں واحد تھے جو اس وقت اسپیکر تھے. وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر، ایک ووٹ کم تھا کہ پاکستان ریزولوشن کی حمایت میں ووٹ دیں، تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر عوام میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ووٹ ڈالا. تو یعنی عوامی بینچوں پہ جا کر، یعنی منتخب بینچوں پہ جا کر. تو اس طرح ایک ووٹ سے پاکستان کے حق میں صوبہ سندھ میں قرارداد پیش کی گئی. صوبہ سندھ میں سب کے سب غدار، قاتل کہہ کر ایک وزیر اعظم قتل کر دیا، دوسرا وزیر اعظم منتخب ہو کر آیا، اسے قتل کر دیا. پہلے لیاقت علی خان کو قتل، لیاقت علی خان شہید کو قتل کیا بھرے جلسے میں راولپنڈی میں. پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر قتل کیا. وہ بھی عدالت کے ذریعے کروایا فیصلہ. یعنی آپ دیکھیے کہ عدالت کس کے ماتحت چل رہی ہے. کیا ہمارے یہاں عدالتیں آزاد ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسی طرح بے نظیر بھٹو اسی یعنی جو
راولپنڈی میں جو لیاقت باغ ہے وہاں تقریر کر کے باہر نکل رہی تھیں، انہیں قتل کر دیا. تو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ شروع میں اس کا نام تھا یادگار پاکستان. تو پنجاب کی ایلیٹ اور فوج کے لوگوں کو اتنا کیا پتا کہ اتنی معلومات، ان کو تو جنگی معلومات ہوتی ہیں، ان کو سویلین یا تاریخ وارخ کا کیا پتا ہوتا ہے. تو ان کو تو صرف لڑنا، بچنا، حملہ کرنا، قبضہ کرنا یہ سکھایا جاتا ہے. تو اس کا نام یادگار پاکستان رکھ دیا. پھر بتایا کسی نے یادگار تو جو مردہ ہوتا ہے اس کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا ہمیں، تو نام بدل کے پھر مینار پاکستان رکھا گیا، جو آج بھی موجود ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں خدا کے لیے، اللہ رسول کے واسطے، یوتھ you spare one day to go to visit Minar Pakistan and please read the text of Pakistan resolution which was presented on 23rd March 1940 at Minto Park, Lahore. یہ آپ جا کے خود دیکھ لیجئے. مجھے کہتے ہیں کہ میں بھڑکاتا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا میرے اوپر بہرحال الزام ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. پاکستان ریزولوشن میں کیا کہا گیا تھا؟ ریزالو دیٹ اٹ is the considered views of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle that geographically contiguous units are demarcated into region which shall be constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that the area in which the Muslims are numerically in a majority, as in the northwestern and east zones of British India, should be grouped to constitute independent states. دیکھیے اسٹیٹ مملکت، یہاں ہے مملکتیں. اسٹیٹس کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا. in which the constituent units should be autonomous and sovereign. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں کو sovereign اور آٹونومس اسٹیٹس دے دو، اور فیڈریشن کی بالادستی، فوج کی بالادستی ختم کرو. صوبوں کو اپنی فوج بنانے کا اختیار دو، اپنی پولیس بنانے کا اختیار دو. آئی جی تک تو آج 70 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. کتنے برس ہو گئے ہیں؟ ہم ایک رفلی کہہ رہے ہیں کہ 70 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، اور ہم آج تک اسے قرارداد پاکستان کہہ رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں. ایمانداری سے تو بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ آٹونومس ہونا چاہیے، سندھ کو انڈیپینڈنٹ آٹونومس ہونا چاہیے، بلوچستان کو ہونا چاہیے،
پنجاب کو ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا کو آٹونومس اینڈ ساورنٹ، با اختیار ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے. لیکن کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ماں سوائے پنجاب کے ہر صوبے میں وفاق اور فوج کا رول چلتا ہے، صوبہ سندھ میں جب چاہو فوج کشی کرا لو، صوبہ بلوچستان میں جاری ہے آج تک، غریب بلوچوں کا بیچاروں کی آبادی پہلے ہی کامیاب مار کر کہتے ہیں ہم ایک ایک بلوچ کو ختم کر دیں گے. اس طرح مت کرو، خدا زمین پہ مت بنو، اوپر اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے انصاف سے ڈرو. اللہ کی لاٹھی پہ آواز ضرور ہے مگر پڑتی ہے تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا زمین ہو. 23 اردو میں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو، جن کو انگریزی میں سمجھ میں نہیں آیا وہ اردو میں سمجھ لیں. 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور منٹو پارک میں پیش کی، جو اب انہوں نے یہ ایڈ کیا ہے، مطلب یہ اضافی جملہ ہے جو پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی. بعد ازاں یہ قرار دیکھیے لکھا ہے، پھر لکھنے پہ مجبور ہوئے، بعد ازاں قرارداد لاہور قرارداد پاکستان کہلائی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں قوما انورٹڈ قوما میں کہ وہ اصل قرارداد کا متن کیا تھا. اب آپ اس قرارداد پاکستان کو قرارداد بلوچستان بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بلوچ عوام کے پاس پوری طاقت ہو فوج کی تو وہ اس کا نام، پورے پاکستان کا نام بدل کر بلوچستان بھی رکھ سکتے ہیں، وہ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. پختونوں کے پاس فوجی طاقت ہو، اکثریت ہو آبادی کی، تو وہ اس کا نام پورے کا پختونستان رکھ سکتے ہیں. اگر سندھ کی طاقت فوج کی اور آبادی کی اتنی ہو جتنی صوبہ پنجاب کی ہے اور فوج میں اتنی طاقت ہو تو وہ سندھستان رکھ سکتے ہیں یا سندھو دیش رکھ سکتے ہیں. اور اگر مہاجروں کے پاس فوجی طاقت ہو جنہوں نے ملک بنایا تھا، ویسے تو اس کا نام بنگالستان ہونا چاہیے تھا کیونکہ بنگالی 56% تھے اور 44% جو تھے وہ مغربی یعنی موجودہ پاکستان میں آبادی کی تعداد 44% تھی. 56 for Bengalis. The population of East Pakistan was 56%. یہ چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی ہیں کتابوں میں. کوئی چیپٹر ہے پاکستان کے کورس میں پاکستان کیوں ٹوٹا، کیسے ٹوٹا؟ My youth, have you read it? اور اگر نہیں آپ نے پڑھا تو آپ فکر نہ کیجئے، دعا کیجئے آپ کے الطاف بھائی کو اللہ زندگی دے. جب تک میں زندہ ہوں آپ کو پڑھاتا رہوں گا. اپنی جو میری معلومات ہیں، مگر مجھے تصدیق کرنی پڑتی ہے. میں نے آج تک کوئی ایسی بات کہی نہیں جو سچ نہ ہو. میں مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ لیکچر سن رہے ہیں،
ٹی وی میں کیا آپ کو پڑھایا جاتا ہے، کتابوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ترانوں میں کیا گایا جاتا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں آپ کو تاریخی حقائق بتا رہا ہوں، پورے پاکستان کی موومنٹ میں یہ نعرہ، اس نعرے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی پاکستان کی تحریک میں حصہ لینے والا آپ کے قریب زندہ ہو، حیات رکھتا ہو اور اس کی میموری کام کر رہی ہو تو اس سے جا کے آپ تصدیق کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا کی لائبریریز ہیں، آپ اپنے رشتہ دار جو امریکہ اور برطانیہ میں رہتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ تاریخ بتا دیں آپ کو، اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو۔ آئیے اب میں اصل متن پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ کل ہند مسلم لیگ کا اجلاس مکمل غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ملک میں کوئی بھی آئین اس وقت تک قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اسے بنیادی اصولوں پر تیار نہیں کیا جاتا، یعنی جغرافیائی طور پر متصل اکائیوں کو ایسے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے۔ وہ جو میں نے انگریزی میں پڑھا تھا آپ کو کہ ڈیمارکیٹڈ، تو اس کا ترجمہ یہی ہے، ایسے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے جن کی تشکیل ضروری علاقائی رد و بدل کے ساتھ اس طرح کی جائے کہ وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں ہے، انہیں اس میں مدد محدود ان کو حق دیا جائے تاکہ وہ آزاد مملکتیں بن سکے۔ ان مملکتوں، ذرا غور سے سنیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، آزاد مملکتیں، یہ پاکستان ایک مملکت بنا دیا، جبکہ 23 مارچ کو پاکستان کی قرارداد کس خوشی میں منائی جا رہی ہے بھائی؟ اس میں تو مملکتوں کی بات کی تھی، آپ ضرور منائیے، ہم بھی منائیں گے۔ پہلے پنجاب کو، صوبہ سندھ کو، صوبہ پنجاب کو، صوبہ پختونخوا کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ سندھ کو آزاد اور خود مختار ریاستیں بنانے کا اعلان تو کر دیا جائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ان مملکتوں میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختلف اور مقتدر ہونی چاہیے۔ وحدتیں خود مختلف اور مقتدر ہونی چاہیے، یعنی خود مختار اور حاکمیت کامل کی حامل ہو۔ آپ پڑھ تو لیجئے۔ پھر اس کے بعد میں آیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہ قائد اعظم جو تھے وہ، ان کی میں نے ہسٹری بتائی تھی۔ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے، کانگریس کے 1906 میں ممبر بنے، پھر کانگریس سے علیحدہ ہو گئے، 1919 تک کانگریس کے ممبر رہے، 1920 میں کانگریس سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی، اور 1916 میں مسلم لیگ کے
صدر بنے. پھر 1927 میں آل انڈیا مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک کی قیادت جو 1927 میں مسلم آل انڈیا مسلم لیگ was divided into two factions. ایک کی قیادت، ایک کی سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے، جبکہ دوسری مسلم لیگ کی قیادت جو صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے سر میاں محمد شفیع، سر کا خطاب قائد اعظم کو نہیں ملا، سر کا خطاب ملا پنجاب کے علامہ اقبال کو، سر محمد اقبال، اور اسی طرح سر کا خطاب جو ہے وہ سر میاں محمد شفیع کو ملا تھا، جو بہت بڑے جاگیردار حمایت کرنے والے تھے انگریزوں کے، وفادار. تو ان کے اس میں بنائی تھی، وہ اس کے صدر بنے، جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ شفیع گروپ رکھا گیا. یہ گروپ قائد اعظم کا شدید مخالف تھا. ایک اور مزے کی بات اور قابل غور بات آپ کو بتاتا ہوں، اور پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ حضرت علامہ اقبال محترم پرو برٹش گروپ جو برٹش نے بنایا تھا مسلم لیگ شفیع گروپ، اس میں علامہ اقبال نے شمولیت اختیار کر لی تھی. اور 1932 میں سر محمد شفیع کا انتقال ہو گیا تھا. بعد ازاں چند سال کے اندر دوبارہ مسلم لیگ ایک ہو گئی، اور جب ہم نے دیکھا کہ بھائی اب پاک انڈیا دوسری جنگ عظیم جو ہے اس میں بھی وہ سمجھ لیں کہ بالکل پائی کو محتاج ہو گیا، اور اب اس کا ہر یعنی اتنی بڑی اس نے زمین پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج نکلتا تھا، اور اسی کی سلطنت میں جہاں قابض علاقے تھے انہی کی سلطنت میں آ گئے تھے، وہیں سورج غروب بھی ہوتا تھا. بہرحال پھر قائد اعظم ناراض ہو کر لندن چلے گئے. پھر جب دیکھ لیا کہ اب انگریز نے بر صغیر کی تقسیم کی ٹھان لی ہے، تو پنجاب کے لوگ دھڑا دھڑ یونینسٹ پارٹی جو انگریزوں نے بنائی تھی، اس کا نام تھا یونینسٹ پارٹی، یہ انگریزوں نے بنائی تھی. تو پورا پنجاب اس کا ممبر تھا، جو موجودہ پنجاب ہے سارے لوگ اس میں شامل تھے. اور یہ جتنے آج پاکستان کے سینٹ اور قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے بڑے بڑے ارکان جاگیردار وڈیرے پیسے والے، یہ سب کے آپ دادا کو وفاداری کے صلے میں زمینیں ملی تھیں، بڑی بڑی زمینیں. تو یہ بڑے محترم ہو گئے، جو وفادار تھے وہ غدار ہو گئے. بنگالی غدار، جی ایم سید غدار، مہاجر غدار، بلوچ غدار، پختونخوا والے غدار، کون سا رہ گیا، سندھ والے غدار، مہاجر غدار. صرف پنجاب کے لوگ جو ہے وہ وفادار، وہ پاکستانی. یہ سلسلہ 25 سال بعد، کیونکہ بنگال کی اکثریت ہے، انہوں نے تو جیسے تیسے کر کے مار کھا کھا کے یہ بنا لیا، اپنا علیحدہ کر لیا بنگلہ دیش. باقی صوبے بھی کوشش کر رہے ہیں
اور پھر آخر اس کا انجام ہونا یہی ہے دیر بدیر، کیونکہ جب تک ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وفاق اور فوج کی حاکمیت ہوگی، عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ سپریم کورٹ وہ آزاد نہیں ہوں گی، تو اور جب وہ حقوق کی بات کریں گے تو حقوق دینے کے بجائے انہیں لاشیں دی جائیں گی، تشدد کر کے مارا جائے گا، آنکھیں نکالی جائیں گی، ان کی جسم کی کھال اتاری جائے گی، کرنٹ لگائے جائیں گے، سگریٹوں سے داغا جائے گا، گرفتار شدگان کو کرنے والی فوج ہے، رینجرز ہے، ایف سی فرنٹیئر کانسٹیبلری وہ بھی فوج ہے۔ پھر بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ ناراض ہو کر وہ چلے گئے لندن، ہمارا قیادت جب دیکھا کہ انگریز اب ڈویژن کرے گا تو سارے یونینسٹ پارٹی والے جمع ہو گئے۔ صرف آپ کو ذرا سا یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک فیگر بتاتا ہوں آپ کو، جو کہتے ہیں نا پاکستان کے مالک بنے ہوئے ہیں، پاکستان زندہ باد زندہ باد، ذرا اصلیت دیکھیے، ذرا سا دیکھیے، 2 الیکشن ہوئے تقسیم ہند، برصغیر کی تقسیم سے پہلے، یعنی انڈیا کی تقسیم سے پہلے 2 حصے تھے۔ اب آپ خود انصاف کیجئے گا، کل نشستیں جو تھیں جن پر انتخاب لڑا گیا وہ 1585 1585 تھے۔ کانگریس کے صدر جواہر لال نہرو تھے، مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ کانگریس نے جو نشستیں حاصل کی وہ 707 اور محمد علی جناح نے محمد علی جناح کو نشستیں جو ملی وہ کانگریس کو ملی 707 نشستیں کانگریس کو دی گئی اور 106 مسلم لیگ کے حصے میں آئیں۔ اس طرح تقسیم ہوئی۔ جو 1937 میں الیکشن ہوئے اس میں ذرا غور سے نوٹ کیجئے، لکھ لیجئے، کاغذ پینسل قلم کاغذ اٹھائیے، لکھیے آسام 33 نشستیں 33 نشستیں کانگریس نے حاصل کی، کب؟ 1937 کے الیکشن میں، اور آسام میں مسلم لیگ نے 10 نشستیں، بنگال میں 54 کانگریس نے اینڈ 37 نشستیں، یعنی سب سے زیادہ نشستیں 37 نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کی۔ بہار میں 92 نشستیں کانگریس نے حاصل کی، بامبے میں 86 کانگریس نے اور 86 کانگریس نے، یعنی 86 کانگریس نے، 18
مسلم لیگ نے بامبے میں، یعنی جس کو آج ممبئی کہتے ہیں، ممبئی سینٹرل پروونس میں 70 نشستیں، سی پی میں 70 نشستیں کانگریس نے حاصل کی، 5 نشستیں مسلم لیگ نے، مدراس میں 159 نشستیں حاصل کی کانگریس نے اور 9 نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کی۔ نارتھ ویسٹ پروونس میں 19 نشستیں کانگریس نے حاصل کی، اڑیسہ میں کانگریس نے 36 نشستیں حاصل کی۔ اب آئیے صوبہ پنجاب میں 18 نشستیں کانگریس نے حاصل کی، مسلم لیگ نے 1 نشست حاصل کی، اور یونینسٹ پارٹی جو انگریز نے بنائی تھی اس نے 95 نشستیں حاصل کی اور مسلم لیگ نے 1۔ اور آج مالک و مختار پنجاب کی ایلیٹ اور فوج کے جرنیلوں نے پاکستان کو پاکستان کے بجائے پنجابستان بنا ڈالا ہے۔ ان کا رزلٹ ذرا دیکھیے کہ مسلم لیگ کو 1937 میں 1 نشست پنجاب سے ملی تھی صوبہ، اور 95 نشستیں یونینسٹ پارٹی کو ملی تھی۔ یونائٹڈ پروونس کو 133 اور 26 نشستیں مسلم لیگ کو ملی تھی۔ اب جب معلوم ہوا کہ انگریزوں نے ٹھان لی ہے کہ بر صغیر کی تقسیم کرنی ہے، تو 1585 نشستیں، اس میں اس وقت صدر تھے کانگریس کے ابوالکلام آزاد اور مسلم لیگ کے صدر تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ الیکشنز ہوئے یہ 1946 میں، 1946 میں، جس میں کانگریس کو نشستیں الاٹ ہوئی 1923 اور مسلم لیگ کو 425۔ اب آپ دیکھیے کہ آسام میں پہلے کتنے نشستیں حاصل کی تھیں اور 1946 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ آسام میں 58 نشستیں کانگریس نے اور 31 نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کی۔ صوبہ بنگال میں ذرا غور فرمائیے اور غور سے دیکھیے، کانگریس 86 اور مسلم لیگ نے بنگال میں 113 یہ غدار ہو گئے، اور 95 یونینسٹ پارٹی کو ووٹ دینے والے وفادار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صوبہ بہار میں 98 کانگریس کو، 98 کانگریس کو اور مسلم لیگ کو 34۔ ممبئی، جس کو بمبئی کہتے ہیں، 125 کانگریس کو اور 30 ملے مسلم لیگ کو۔ سینٹرل پروونس میں سی پی 92 اور 13، مدراس 163 اور مسلم لیگ کو کانگریس کو ملی، یعنی 163 اور 28 مسلم لیگ کو ملی۔ اڑیسہ 47 کانگریس 4 مسلم لیگ کو ملی۔ اب آئیے، جب معلوم ہو گیا کہ یونینسٹ پارٹی والوں کو، ان کے بڑے بڑے جاگیردار وڈیروں کو، جنہیں انگریز نے مرات میں وفاداری کے سلے میں بڑی بڑی جاگیریں دی تھیں، انہوں نے راتوں رات مسلم لیگ جوائن کر لی۔ اور مسلم لیگ، ذرا ایک چیز میں بتاؤں گا، غور کی وہ غور کیجیے گا۔ صوبہ پنجاب میں
کانگریس نے 51 نشستیں حاصل کی، مسلم لیگ نے 73 نشستیں حاصل کی، اس کے ساتھ 20 نشستیں 20 نشستیں انگریزوں کی بنائی ہوئی یونینسٹ پارٹی نے پھر حاصل کی صوبہ پنجاب میں۔ سندھ میں 18 نشستیں حاصل کی کانگریس نے اور 27 نشستیں حاصل کی مسلم لیگ نے۔ یونائیٹڈ پروونس میں یو پی میں 153 کانگریس نے 153 کانگریس نے حاصل کی اور مسلم لیگ نے 54۔ اب آپ دیکھیے 54 پلس 27 پلس پنجاب کو نکال کے 28، سینٹرل پروونس 13، بامبے 30، بہار 34، بنگال 113 اور آسام 31 کو ملائیں تو پنجاب سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ نشستیں بن جائیں گی۔ یہ سب غدار اور 73 والے ان کے مقابلے میں ذرا کوئی جمع کر کے جلدی جلدی بتائے۔ 113، 31، 34، 30، 13، 28، 17، 4، 27 اور 54۔ جلدی کرو، جلدی 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 ساتھیوں، جلدی جلدی کم کیلکولیٹر پر کرو۔ 31، 113، 34، 30، 13، 28، 17، 4، 27، 54، 351 غدار۔ 73 پاکستان کے مالک بن گئے۔ کیا عجب ڈویژن ہوا ہے۔ میں نے یہ کہہ دیا تھا دا ڈویژن آف دی سب کانٹیننٹس واز دی بلنڈر مسٹیک ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ۔ تو حامد میر صاحب کو آج تک برا لگتا ہے، چلاتے ہیں بار بار، 100 بار چلاؤ، میں اپنی جگہ قائم ہوں قائم ہوں قائم ہوں۔ اس لیے کہ اگر یہ ڈویژن نہیں ہوتا تو آج ہندوستان، پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تو ہاں کہ ہم کنگ میکر آف انڈیا ہوتے۔ ہمارے بغیر ہندو میجورٹی قدم بھی ہلا نہیں سکتی تھی۔ تو پاکستان کا سودا کس فائدے کا ہوا؟ پھر میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا ٹائم، میں اب آج ساتویں لیکچر کو یہاں پر ختم کر دیتا ہوں۔ پھر میں چلوں گا قائد اعظم سے، کیونکہ میں منسٹریز وغیرہ پہلے بتا چکا ہوں، وزراء کے نام پہلے بتا چکا ہوں، مذہبی منسٹری کیا تھی، پھر کمانڈر ان چیف آف رائل پاکستان آرمی کون تھے، پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں کے بارے میں قائد اعظم کا کیا موقف تھا وہ بھی بتا چکا ہوں، یعنی احمدیز کے بارے میں۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، بس آج کے لیکچر میں سوالیہ نشان چھوڑتا ہوں۔ قائد اعظم میں بس میں اجازت چاہ رہا ہوں، یہ سن لیجئے، قائد اعظم کا میں نے ثابت کیا تھا، نکاح نامہ ان کا نشر کیا تھا، خوجہ شیعہ اسنا عشری جماعت کا سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا، ان کے پاسپورٹ کی کاپی میں نے پیش کی تھی، اور ان کا نکاح نامہ اس کا عکس پیش کیا تھا قائد اعظم کے نکاح نامہ کا۔ پھر ان کی بتائی تھی رقصی جناح سے شادی ہوئی، پھر ان کا بتایا تھا کہ انتقال کے بعد، رحلت کے بعد ان کی 2 نماز جنازہ ہوئی، ایک شیعہ عالم نے پڑھائی، ایک مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی۔
جو پریس کانفرنس پہلی جو presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan on August 11, 1947. اس کی پوری میں نے آپ کو پورا متن پڑھ کے سنایا تھا. آخری پیراگراف پڑھ کے بتا دیتا ہوں. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. اب یہاں پر اسٹیٹس نہیں لکھا, اسٹیٹ آف پاکستان لکھا. You may belong to any religion or caste or creed. That یعنی کیا ریلیجن کیا ہے آپ کا, کاسٹ کیا ہے, کریڈ کیا ہے. That has nothing to do with the business of the state. Now I think we should keep that in front of us, our ideal, and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims now in the religious sense, because that is the personal faith of each individual. But in the political sense, as citizens of Pakistan, آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو آج میں ایک بات عجیب و غریب کہنے والا ہوں. جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تھا 1948 میں, تو ان کی میت کو حاجی کلو نے غسل دیا تھا, جو خود بھی شیعہ خوجہ شیعہ اثنا عشری شیعہ تھے. قائد اعظم کی 2 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی. پہلی نماز جنازہ ان کے گھر پر شیعہ عالم دین مولانا انیس الحسنین مرحوم نے شیعہ عقیدے کے مطابق پڑھائی, جبکہ دوسری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی. محض شیعہ ہونے کی بنیاد پر پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. یعنی شیعہ کافر, یہ ISI کی بنائی بھی جو مذہبی جہادی آرگنائزیشنز ہیں, وہ تسبیح پڑھواتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ 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 الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یا کوئی اور خدا کا نام لیتے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے. تو باقاعدہ سپاہ صحابہ لشکر جنگی کے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا تھا شاگردوں کو؟ شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر, شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر. تو یہ جو بھی کہتا ہے وہ پاکستان کے بانی قائد اعظم کے مسلک کو قتل کرتا ہے. قائد اعظم کے مسلک کو قتل کرنا قائد اعظم کو قتل کرنے کے مترادف ہے. قائد اعظم کو قتل کرنا پاکستان کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اب
قائد اعظم کا مسلک کیا تھا؟ خوجہ اثنا شری، فادر آف اے نیشن. ہو از فادر آف اے نیشن؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو فادر آف اے نیشن کہتے ہیں، قوم کا باپ. باپ کا جو مذہب ہوتا ہے عموماً اولاد وہی مذہب اختیار کرتی ہے. اس حساب سے پاکستان کا مذہب، کیونکہ پہلے گورنر جنرل بھی تھے، مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، پاکستان بنانے کو لیڈ کرنے والے بھی قائد اعظم تھے، ان کا مسئلہ خوجہ اثنا عشری. اگر اس کے یہ قائد اعظم تعصبی ہوتے تو ہی cease to be Hindus, Hindus cease to be Hindus, Muslims cease to be Muslims یہ نہ کہتے، بلکہ وہ اپنا فقہ کہتے کہ میرا مجھے آپ فادر آف اے نیشن کہتے ہیں، آئی ایم دا فاؤنڈر آف پاکستان، لہذا میرا مسلک اپنائیے. خوجہ اثنا عشری پاکستان کا شرعی اور اسلامی مذہب جو ہوگا خوجہ اثنا عشری شیعہ ہوگا. اگر وہ متعصب ہوتے تو اس بنیاد پر تو پھر پاکستان کا نام، اگر یہ مطالبہ کرتے بھی تو وہ اپنی جانب صحیح ہوتے، برحق ہوتے، وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کا نام اب خوجہ اثنا عشری، پاکستان شیعہ بریکٹ میں مسلم، کیونکہ باپ شیعہ تھا تو اولاد بھی شیعہ ہوئی، یعنی پاکستانی بھی شیعہ ہوئے. بھلے سے اکثریت کس کی ہو، اکثریت 351 وہ غدار کہلا دیے گئے، اور جو 73 والے تھے. ہاں ایک چیز بھول گیا، 73 مسلم لیگ نے صوبہ پنجاب میں، تو گورنمنٹ 46 میں کس کی بننی چاہیے؟ 20 یونینسٹ پارٹی نے نشستیں حاصل کی تھیں، لیکن کیریکٹر آپ پنجاب کے جاگیردار اور وڈیروں کا دیکھیے، خدا کی قسم 1946 میں بھی جو گورنمنٹ بنی وہ 73 کی مسلم لیگ کی نہیں بنی، بلکہ 20 نشستیں حاصل کرنے والے یونینسٹ پارٹی کی بنی. کسی سے آپ تصدیق کر لیجئے. اور اب پاکستان کا نام پاکستان شیعہ رکھ دیجئے. یہ کوشچن مارک چھوڑے جا رہا ہوں میں اس جواب کے ساتھ کہ قائد اعظم اگر تعصب پسند ہوتے تو ایسا کرتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن جو میں نے بات کی ہے اس کے مطابق یا تو پاکستان شیعہ رکھ دیجئے، ورنہ شیعوں کو کافر کہنا بند کر دیجئے. میں سننے والوں سے کہتا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، 1 گھنٹہ پھر 1.5 گھنٹے کا تقریباً. میں اجازت چاہتا ہوں ساتھیوں، پھر 8ویں لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا. اب آپ کو ریویژن مجھے نہ کرنا پڑے، میں اب آگے سے چلوں پلیز، کیونکہ مجھے ابھی بہت کچھ آگے بتانا ہے. پاکستان کے 69 ایئرس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، یہ بتانا ہے. غور سے سنیے گا، اور وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کم از کم پاکستان میں آپ کو شاید نہ ملے. کیونکہ قائد اعظم کی پہلی 11 اگست 1947 کی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی اسپیچ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، وہی کورس کی کتابوں سے نکال دی گئی ہے. کہاں وہ بتائی جاتی ہے؟ اب کہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 کا خطبہ، جس کو خطبہ پاکستان کا نام دیا گیا، جس پر انہوں نے اپنے شاگرد جو جرمنی میں تھا، راغب نام تھا اس کا،
اس کو لکھ کے کہا کہ جھوٹ، تم نے لکھا ہے میں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، نہ میں نے علیحدہ وطن بنانے کا نام لیا، میں نے شمال رائے دیے شمال مشرقی وہ شمال مغربی علاقوں کو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، خود مختار ریاستوں کا، آزاد خود مختار ریاستوں کا درجہ دے دیا جائے ود ان دی یونین آف انڈیا۔ یہ جواب تھا راغب اپنے شاگرد کو علامہ اقبال کا، جن کو تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے، جن کو تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے۔ آج مردم شماری ہو رہی ہے ملک میں، کراچی میں افراد نہیں گنے جا رہے، گھر گنے جا رہے ہیں، اور دیہی علاقوں میں سندھ کی حکومت رینجرز اور فوج کے ساتھ مل کے ISI کے ساتھ مل کر کیا سازش کر رہی ہے مہاجروں کے خلاف کہ وہ جو گوٹ موجود بھی نہیں ہیں، وڈیرے کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، مرغیاں کھا رہے ہیں، مسلم کھا رہے ہیں، مرغ مسلم، اور وہاں ان کے بولے ہوئے یہ دیہات ہے، یہ دیہات ہے، اس کی آبادی اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے جو مردم شماری کرنے والے سویلین ہیں ان کو دے رہے ہیں۔ اس طرح یعنی شہروں کی آبادی کم ہو گئی، سبحان اللہ، اور دیہی علاقوں کی آبادی بڑھا کے دکھا رہے ہیں۔ ایسی مردم شماری کو کم از کم میں اور میرے چاہنے والے ہرگز نہیں مانیں گے۔ آپ مہاجروں کو، بلوچوں کو جس طرح مجبور کیا کہ وہ آج علیحدگی کا نعرہ لگانے پر مجبور ہیں، پختون افغانیہ کا نعرہ لگانے پر مجبور ہیں، ڈیورنٹ لائن کو نہ ماننے کا کہہ رہے ہیں پختون بھی، مہاجروں کو مار مار کے آپ کیا لائن دینا چاہ رہے ہیں؟ ذرا یہ تو بتا دیجئے۔ اگر آپ کراچی کو، سندھ کو آزاد کر کے کراچی کو، جو 1995 میں نے ایک سازش بیان کی تھی گریٹر پنجاب کی، گریٹر پنجاب، عظیم تر پنجاب، جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ سازش تیار ہو چکی ہے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اور پنجاب نے امریکہ ویسے کراچی کو مانگا ہے کہ بس ہمیں کراچی دے دو۔ تو انہوں نے پوچھا کراچی کیسے چلے گا، تو پنجابیوں نے جو جرنیل اور ایلیٹ تھی، حکمراں ایلیٹ، عام پنجابی، غریب پنجابی نہیں، وہ تو بیچارہ جانتا بھی کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کو جیسے ہانگ کانگ تھا چائنا کا، سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا کر کراچی کو ہم استعمال کریں گے۔ کان کھول کے سن لو، جب تک ایک بھی مہاجر زندہ ہے تمہارا خواب یہ پورا نہیں ہوگا۔ جو بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب دیکھتے رہ جائیں گے۔ سیٹلائٹ اسٹیٹ تو نہیں بنے گا، شاید اللہ کچھ اور بنا دے۔ اجازت چاہتا ہوں، 8ویں لیکچر کے لیے تیار رہیے۔